دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو۔ یقیناً رمضان المبارک بابرکت، رحمتوں اور فضیلتوں والا ایک عظیم مہینہ ہے، لہٰذا ایک عظیم مہینے کے لیے ایک عظیم تیاری کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں منافقین کی، جنہوں نے جھوٹے عذر پیش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کی رخصت مانگی تھی، اللہ مذمت کرتے ہوئے فرماتا ہے، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے۔ اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں رمضان کی تیاری کرنی چاہیے۔ آئیے ہم اس کی تیاری کیسے کریں۔ سب سے پہلے خالص نیت کریں کہ رمضان کے تمام اعمال کا مقصد تقویٰ حاصل کرنا ہوگا، اور یہ تقویٰ رمضان کے بعد بھی باقی رہے گا۔ دوسرا ہے، شعبان کے مہینے سے ہی یہ عزم کر لیں کہ رمضان کے اختتام تک تمام نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں گے۔ تیسرا ہے، اللہ کے حضور عاجزی سے دعا کریں کہ وہ ہمیں رمضان نصیب فرمائے، گناہوں سے معافی دے، عبادت کی توفیق دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب ہی کے مہینے سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور شعبان کے مہینے ہی سے روزے کی مشق کریں، البتہ نصف شعبان کے بعد نفل روزے نہ رکھیں سوائے قضا کے۔ پانچواں، شعبان ہی سے تلاوت قرآن، تہجد اور دعاؤں کی عادت ڈالیں تاکہ رمضان میں آسانی ہو۔ اس کے بعد رمضان کے پورے مہینے کا ایک عبادتی ٹائم ٹیبل بنائیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ گھریلو ضروریات حتیٰ کہ عید کی خریداری بھی رمضان سے پہلے مکمل کر لیں تاکہ رمضان کا قیمتی لمحہ ضائع نہ ہو۔ سوشل میڈیا، ٹی وی اور فضول مشاغل کو چھوڑ دیں یا کم از کم کر دیں۔ اصلاحی و تربیتی نکات اپنی ڈائری میں نوٹ کریں۔ اگر توفیق ہو تو رمضان میں عمرہ کی نیت کریں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں۔ رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دوستوں سے تعلقات درست کریں۔ اگر اپنے سے کوئی خطا ہو گئی ہو، غلطی ہو گئی ہو تو معافی مانگ لیں، دل صاف کر لیں۔ دوسروں کو بھی رمضان کی تیاری کی دعوت دیں تاکہ پورے علاقے میں روحانی ماحول بنے۔ گھروں، دکانوں اور گاڑیوں میں دینی کتابچے رکھیں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ رمضان کے ہر لمحے کو کسی نہ کسی نیک عمل سے بھر دیں۔ ذکر و اذکار جاری رکھیں۔ رمضان کے نظام الاوقات میں اہل خانہ کی دینی تربیت کے لیے وقت ضرور نکالیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤں، لہٰذا اپنے ساتھ اپنی آل اولاد کو بھی دعاؤں میں اور رمضان سے فائدہ اٹھانے میں شریک رکھیں۔ مستحق افراد، مزدوروں اور مسافروں کے لیے افطار کا اہتمام کریں، کیونکہ اس کا اجر بہت عظیم ہے۔ اخیر عشرے میں اعتکاف کا ارادہ کریں اور اس کی مکمل منصوبہ بندی پہلے سے کر لیں۔ رمضان کے فقہی مسائل سیکھیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ غلطیوں سے بچا جا سکے۔ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ترجمہ و تفہیم کا بھی پروگرام بنائیں، کم از کم پورا قرآن نہیں تو کچھ سورہ بھی معنی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ رمضان کے لیے الگ سے رقم مخصوص کریں۔ زکوٰۃ اور صدقات وقت پر ادا کریں۔ صحت، عافیت اور قبولیت اعمال کی دعائیں خوب مانگیں، اپنے لیے بھی مانگیں اور امت مسلمہ کے لیے بھی مانگیں۔ رمضان ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ رمضان کی آمد پر خوشی محسوس کریں، یہی سنت نبوی اور اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ رمضان کا استقبال سچی توبہ کے ساتھ کریں اور گناہوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا عزم کریں۔ زبان، آنکھ اور دل کو ہر اس چیز سے بچائیں جو اللہ کی ناراضی کا سبب بنے۔ 4 چیزوں کی کثرت کریں، لا الہ الا اللہ، استغفار، حصول جنت کی دعا، جہنم سے پناہ۔ رمضان کے بعد بھی نیکیوں پر قائم رہنے کے لیے دعا کریں، خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اہتمام کریں۔ اس رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر گزاریں اور اسے پچھلے رمضان سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو صحیح طور پر رمضان المبارک کا مہینہ گزارنے اور اللہ کی رحمتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد
کرانے کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر میری کسی بات سے اتفاق نہ ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھیں۔